بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 60 ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 53 پڑھیں گے۔ اس قاعدے کے الفاظ آپ کے سامنے ہے کہ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها۔ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها، توابع میں ایسے امور کو نظر انداز کر لیا جاتا ہے جن کو غیر توابع میں نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ یغتفر معاف ہے، توابع کے اندر ایسی چیزیں جو توابع کے علاوہ دیگر مقامات پر معاف نہیں ہیں یا نظر انداز نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ 3 تعبیرات جو ہے وہ ملتی ہے کہ یغتفر فی الشیء ضمنا ما لا یغتفر فیہ قصدا، کسی چیز کے اندر ضمنی طور پر ایسی چیزوں کو گنجائش، ایسی چیزوں کی گنجائش اجازت دے دی جاتی ہے کہ جن کو قصداً الگ سے مستقل طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل، تقریباً وہی ہے کہ ثوانیاً ثانیاً تابعاً، کسی چیز کے اندر گنجائش دی جاتی ہے جن کو اصلاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قد یجوز طبعاً ما لا یجوز ابتداءً، کسی چیز کو طبعاً کبھی کبھی جائز ہو جاتی ہے کوئی چیز جو کہ اصلاً اور ابتداءً جائز نہیں ہوتی۔ بہرحال جو بھی تعبیر آپ لے لیں، اصل مفہوم یہی ہے کہ ضروریات میں، توابع میں ضمنی طور پر بسا اوقات ایسی چیزوں کی گنجائش دے دی جاتی ہے کہ جن کو اگر آپ الگ کریں گے، مستقل کریں گے اور اس پر مستقل وہ کام کریں گے تو آپ کو وہ گنجائش، وہ اجازت نہیں ملے گی۔ ٹھیک، تو اس کو ذرا ہم مثالوں سے دیکھیں گے، مثالوں سے اس کی اور بھی وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں الفاظ کے اندر 2 چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، کہ یغتفر اور دوسرا توابع۔ یغتفر کا مطلب ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، یہاں بھی تقریباً وہی مطلب ہے، گنجائش دے دینا، جائز قرار دے دینا۔ اور توابع تابع کی جمع ہے، اس کی مکمل وضاحت تو ہم قاعدہ نمبر 46 میں کر چکے تھے، التابع و تابع میں۔ یہاں خلاصہ یہ ہے کہ وہ چیز ہے جو مقصود نہ ہو، مستقل نہ ہو، کسی دوسری چیز کی ضمن میں آ جائے، اصل چیز کوئی اور ہو اور اس کے ضمناً، اس کے تبعاً اندر سے خود ہی کوئی اور چیزیں بھی شامل ہو جائے، تو وہ جو خود بخود چیزیں شامل ہو جاتی ہے کسی اور چیز میں، ان کو توابع کہا جائے گا۔ یہاں پر قاعدے کا مفہوم تو واضح ہے کہ اجمالی مفہوم یہ ہے کہ جو چیز یا عقد فریقین کا اصل مقصد ہو، ان میں کسی قسم کی ششم پوشی نہیں کی جائے گی۔ وہاں پر شریعت سخت شرائط لگاتی ہے، لیکن جو امور کسی دوسری چیز یا کسی عقد کے اندر ضمناً پائے جائے، اس میں شریعت نے تسامح اور گنجائش رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس کی جو شرائط مقرر کی ہے نا، وہ اصل چیز کے لیے کی ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ جائز ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ اس کی ضمن میں جو چیزیں پائی جاتی ہے، وہاں عمومی طور پر شریعت نے تسامح والا جو ہے وہ اصول اپنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کرخی رحمہ اللہ ایسے مقام پر فرماتے ہیں کہ قد يثبت الشيء تبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا، کہ کوئی چیز کبھی کبھی تبعاً اور حکماً ثابت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی چیز اگر آپ مستقل کر کے، الگ کر کے، قصداً کرتے ہیں تو وہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ مثالوں سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مثلا یہ 3 مثالیں ہیں، بطور مثال ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ منقولی چیز کا وقف، یہ پہلے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ احناف کے ہاں اصول یہ ہے کہ آپ صرف ایسی چیز کو وقف کر سکتے ہیں جو منقولی نہ ہو، غیر منقولی چیز ہو، جیسے زمین ہے۔ جو منقولی چیزیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر آپ لے جا سکتے ہیں، ان کا وقف درست نہیں ہے۔ ایک جگہ سے جو چیز اٹھا کر دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے، ان کا وقف درست نہیں ہے۔ لیکن کچھ صورتوں میں احناف نے بھی منقول چیز کے وقف کو جائز قرار دیا، جیسے مثلا کسی چیز پر نص آئی ہو یا عرف ہو چکا ہو کسی چیز کا۔ ان میں سے ایک پوائنٹ جو اس قاعدے کی مثال بن سکتی ہے وہ ہے تبعاً، کہ منقولی چیز اگر غیر منقولی چیز کے تابع ہو جائے تو پھر اس کا وقف درست ہے۔ مثال کے طور پر فصل ہے، کھیتی ہے، اس کا وقف کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو منقولی چیز ہے، آپ کاٹ کر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، اس کا وقف درست نہیں ہے۔ لیکن اس کھیتی کو، اس فصل کو اگر آپ نے زمین کا تابع کر کے وقف کر دیا، آپ نے کہا میں اس زمین کو کھیتی سمیت وقف کر رہا ہوں، تو زمین چونکہ غیر منقولی ہے، اصلاً تو اس کا وقف ہو جائے گا، لیکن اس کے ضمن میں کھیتی کا بھی وقف ہو جائے گا، تو کھیتی ضمناً کھیتی پر وقف درست ہو جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اگر آپ الگ کرتے ہیں کھیتی کو اور اس کو وقف کرتے ہیں تو درست نہیں ہوگا۔
क्योंकि वो मुस्तकिल बन रहा है। लेकिन अगर आप उस खेती को जमीन के ताबे बनाकर जमीन को वक्फ करते हैं और उस खेती को जमीन के साथ वक्फ कर देते हैं, जमीन के अंदर शामिल करके, जमीन के ताबे करके, तो फिर उसका वक्फ दुरुस्त हो जाएगा। तो इससे मालूम हो गया कि युग़तफ़रु फ़ी तवाबि' मा ला युग़तफ़रु फ़ी गैरि तवाबि' या फिल इस्तिक़लाल। अखबारात और रसाइल वगैरह की खरीदो फरोख्त, इसके बारे में ये उमूमी तौर पर लोग पूछते भी है कि भाई अखबारात के अंदर तो नाजायज़ और हराम तस्वीरें भी होती है, औरतों की तस्वीर होती है, गलत खबरें भी होती है, अजीब अजीब इश्तिहारात होते हैं। इस तरह रसाइल और मजल्लात, मैगजीन वगैरह, उनके अंदर भी ऐसे ही यही सूरत हाल है। बल्कि ये छोड़िए, आजकल तो इस्तेमाल की हर चीज़ पर औरत की तस्वीर होती है। अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे, बिस्किट ले लीजिए, कोई और चीज़ ले लीजिए, वो हर चीज़ पर औरत की तस्वीर है। तो अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप औरतों की नाजायज़, हराम और फाहिश तस्वीर खरीद रहे हैं, तो ये तो नाजायज होनी चाहिए। लेकिन उलमा ने लिखा है कि नहीं, ये जायज है। वजह यह है कि वहां असल मकसूद किसी और चीज को खरीदना होता है। अखबारात कोई शख्स खरीदता है तो असल मकसद उसके अंदर न्यूज और खबरें होती हैं और जायज चीजें होती हैं। उसके अंदर अगर तस्वीर आ जाती है तो वो तो ज़िम्नन है, वो तो मकसूद नहीं है। इसी तरह अगर आप बिस्किट वगैरह या कोई और इस्तेमाल की चीज खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो उसमें असल मकसद वो चीज होती है जो कि जायज है। अगर उसके ज़िमन में औरत की तस्वीर ऊपर आ गई है तो वो तो ज़िमनी तौर पर वो तो मकसूद ही नहीं है, वो तो ताबे है, खुद ब खुद बीच में आ गई, तो उसकी गुंजाइश है। तो अगर आप औरतों की नाजायज तस्वीर और गलत तस्वीर को अलग मुस्तकिल तौर पर खरीदते हैं मकसद बनाकर खालिस तस्वीर को, तो वो तो नाजायज है। लेकिन उस तस्वीर को अगर आप किसी प्रोडक्ट, किसी जायज चीज के जिमन में लाते हैं और असल मकसद आपका वो प्रोडक्ट खरीदना हो, लेकिन उसके जिमन में तस्वीर भी आ जाए, तो वो जायज है, उसकी कोई है उसका हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका मकसद वो नहीं है। इसी तरह एक शख्स अगर कोई कसम खाता है कि भाई मैं ऊन नहीं खरीदूंगा, एक शख्स जो है वो कसम खा लेता है कि मैं ऊन जो है नहीं खरीदूंगा, किसी मसलन दुम्बे के ऊपर जो लगा होता है ऊन वगैरह, वो उस पर कसम खा लेता है कि भाई मैं ऊन नहीं खरीदूंगा। फिर उसने भेड़ खरीदी जिसके बदन पर ऊन भी था, तो वो हानिस नहीं होगा। ये हानिस तब होगा क्योंकि ये तो ताबे आ गया ना। अब उसने, ये कोई नहीं कहेगा कि उसने ऊन खरीदा, वो लोग कहेंगे इसने भेड़ खरीदा है। तो असल मकसद भेड़ है और जो ऊन है वो तो जिम्नन आ गया, उसको आप हानिस होने का हुक्म नहीं लगाएंगे। अलबत्ता अगर अलग से मुस्तकिल तौर पर ऊन खरीदेगा तब वहां हानिस हो जाएगा, वहां कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो तवाबे के अंदर तो गुंजाइश है, लेकिन गैर तवाबे के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो इस कायदे की वजाहत थी। अब इसी निशिस्त के अंदर हम इंशाअल्लाह कायदा नंबर 54 को भी देख लेते हैं। कायदा नंबर 54 के अल्फाज आपके सामने हैं कि युग़तफ़रु फ़िल बक़ाई मा ला युग़तफ़रु फ़िल इब्तिदा। हालत बका में ऐसे उमूर की गुंजाइश दे दी जाती है जिन उमूर की इब्तिदा में गुंजाइश नहीं दी जाती। तकरीबन साबिक़ा कायदे के करीब करीब है ये कायदा भी। बहरहाल इसकी मजीद वजाहत देख लेते हैं। दीगर ताबीरात में ये दो ताबीरात आपको मिलेंगी कि युग़तफ़रु फ़िद दवामी मा ला युग़तफ़रु फ़िल इब्तिदा, कि दायमी हालत में और बाद में गुंजाइश दे दी जाती है, इब्तिदा में नहीं दी जाती। अलबका असहल मिनल इब्तिदा, कि हालत बका जो है वो हालत इब्तिदा से असहल होता है। बहरहाल करीब करीब मफहूम ही है तकरीबन सबका। अल्फाज की वजाहत में बका का मतलब देख लीजिए, किसी चीज या आकद, किसी भी चीज के या आकद के, कॉन्ट्रैक्ट के वजूद में आने के बाद उसको बाकी रखना, उसको मुस्तमिर रखना, ये बका कहलाता है। और इब्तिदा का मतलब होता है किसी भी आकद या चीज को बिल्कुल शुरू से इब्तिदा में वजूद में लाना। तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या आकद को शुरू से लाना मकसूद हो तो वहां शरीयत सख्त अहकामात देती है। लेकिन एक मर्तबा एक आकद दुरुस्त हो गया, वजूद में आ गया, उसके बाद उसको बाकी रखना हो तो वहां शरीयत फिर जरा सहूलतें और गुंजाइशें देती है ताकि वो आकद बरकरार रहे। ये पॉइंट है असल इस कायदे के अंदर। कायदे का मफहूम तकरीबन वाज़ेह हो गया कि बसा औकात किसी चीज के वजूद में आने के लिए शरीयत ने बहुत सारी शराइत दी होती है। शरीयत ने बहुत सारी शराइत दी है कि भाई इस चीज को आप वजूद में लाएंगे तो ये शर्त जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तमाम शराइत होंगी तब कोई चीज वजूद में आएगी। लेकिन जब वो तमाम शराइत मौजूद हो और चीज एक मरतबा सही तरीके के मुताबिक, शरई तरीके के मुताबिक वजूद में आ जाए, उसके बाद उस चीज के बाकी रखने के लिए शरीयत उस तरह की सख्त शराइत नहीं देती, वरना तो इसमें तो हर्ज हो जाएगा लोगों के लिए। आसान मिसाल ले लीजिए, निकाह ले लीजिए। निकाह के लिए शरीयत बहुत सारी शराइत रखती है। शरीयत ने गवाहों को भी जरूरी करार दिया, लेकिन एक मरतबा निकाह हो गया तो निकाह के बाद शरीयत उसके लिए गवाहों का मौजूद होना शर्त नहीं करार देती कि भाई सारी जिंदगी गवाह जिंदा रहेंगे जिनके सामने निकाह हुआ है, वरना अगर गवाह मर गए तो निकाह भी टूट जाएगा, ये तो बड़ा मसाइल हो जाएंगे। तो बाद में वो शराइत नहीं होती जो इब्तिदा के अंदर होती है। बहरहाल इसी बुनियाद पर उसूल फिक़्ह के अंदर जो इस्तिस्हाब का कायदा है, इस्तिस्हाब जो है हज्जत दाफ़िआ है नहीं है, तो वो जो
جو تفصیلات ہے وہ بھی تقریباً اسی قاعدے سے ماخوذ ہے، یا یہ قاعدہ بھی اسی اصول سے ماخوذ ہے کہ ابتداء کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ تو سخت شرائط ہوتی ہے، لیکن بقا کے لیے صرف اتنا بھی کافی ہوتا ہے. ایک شخص گم ہو گیا، اس کے لیے نئے نئے حقوق تو ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن جو حقوق اس کے پہلے سے ثابت ہو چکے ہیں ان کو باقی رکھا جائے گا، کیونکہ یہ حالت بقا ہے. اور حالت بقا کے لیے اتنا امکان بھی کافی ہے کہ بھئی ممکن ہے وہ زندہ ہو، صرف اتنا بھی کافی ہے. لیکن نئے حقوق اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے جب تک یہ یقین سے ثابت نہ ہو جائے کہ وہ زندہ ہے. اسی کو استصحاب کہتے ہیں. استصحاب حجت دافعہ ہے اور حجت مثبتہ نہیں ہے، جو تفصیلات ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ کے اندر. تو بہرحال تفریحات کے اندر یہ 3 مثالیں دیکھ لیجئے کہ مشترکہ چیز کا ہبہ، شریعت نے حکم دیا ہے کہ مشاع اور مشترک چیز کا ہبہ درست نہیں ہے. مثلا میری 10 کنال زمین ہے اور میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک کنال میں نے آپ کو گفٹ کر دی، یہ درست نہیں ہے، وہ تو مشترک ہے. کون سا کنال؟ الگ کر کے باقاعدہ جدا کر کے گفٹ نہیں کیا میں نے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ تو ابتداء کے اندر درست نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر اس میں اشتراک آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنی 2 کنال زمین تھی میری، میں نے مکمل آپ کو گفٹ کر دی کہ یہ مکمل زمین آپ کی، تو وہ تو مکمل میں نے آپ کو گفٹ کر دی، گفٹ درست ہو گیا. اب اس کے بعد اس میں کوئی آدمی آ گیا اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں نصف کنال زمین میری ہے، وہ غیر متعین. اب جس آدمی کو میں نے وہ 2 کنال زمین گفٹ کی تھی وہ، اور جو کوئی اور آدمی دعوے دار آیا ہے وہ دونوں زمین میں مشترک ہو گئے اور گفٹ کی چیز بھی مشترک ہو گئی، تو اس کی گنجائش ہے. علماء نے لکھا اس سے گفٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. کیوں کہ گفٹ کے شروع میں ضروری ہے کہ وہ مشترک نہ ہو. شروع میں اگر گفٹ ایک مرتبہ درست ہو گیا، اس کے بعد اس میں اگر اشتراک پیدا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ. اسی طرح مشترک چیز کو کرایہ پر آپ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر میرا اور 2-3 آدمیوں کا ہمارا مشترک مکان ہے، تو میں اس مکان میں سے اپنا غیر متعین حصہ کسی اور کو کرایہ پر نہیں دے سکتا. شریک کو تو دے سکتا ہوں، کسی اور کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ معلوم ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کو میں دوں گا تو وہ کون سے حصے میں رہے گا، اس میں سے میرا حصہ کون سا والا ہے، تو معلوم نہیں ہے اس طرح. تو اس لیے لیکن اگر ایک مرتبہ میں نے مکمل اپنا مکان کسی کو کرایہ پر دے دیا، بعد میں اس مکان کے اندر کوئی شریک آ گیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ آدھا کرایہ وہ لے پھر آدھا میں لوں گا. اسی طرح فضولی کی بے ہے. اب فضولی کی بے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز فروخت کر دی. اب اگر ایک شخص جو ہے کسی کی کوئی چیز اپنی طرف نسبت کر کے فروخت کرتا ہے کہ بھئی یہ موبائل میرا ہے، میں یہ فروخت کر رہا ہوں، اور وہ اس کا نہ ہو کسی اور کا ہو، تو یہ تو بے باطل ہے، یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ غیر مملوک چیز کو آپ بیچ رہے ہیں. لیکن اگر وہ فضولی بن کر بیچ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں صاحب کی ہے، میں اس کی طرف سے آپ کو بیچ رہا ہوں، تو یہ بے فی الحال موقوف ہو جائے گی اس آدمی کی اجازت پر. اگر بعد میں اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں. کیوں؟ بقا ہے، بعد میں حالت بقا کا اندر گنجائش دی جاتی ہے. بہرحال یہ اس قاعدے کی کچھ ضروری مثالیں تھی جو آپ کے سامنے آ گئی. اور قاعدہ نمبر 54 جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 55 کو دیکھیں گے.